دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ختم اپنا مقام پہچانو. اللہ نے تمہیں کتنا خوش نصیب بنایا کہ وہ سب کچھ دھو کر آ گئے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر میں پڑتی ہے، وہ پہلی نظر، پہلی ملاقات کا عالم کچھ تو مجھے یاد ہے، سب یاد نہیں. اس وقت آپ پہ بیتی بھی ہے سب کہ آپ کھو گئے ہوں گے اپنے حالت میں. کاش کے جانے سے پہلے بھی ملاقات ہوتی. یقیناً آپ کو نسخہ کسی نے بتایا ہوگا، نہیں تو آئندہ خدا لے کے جائے تو اس کی لیے یاد کہ یہ آتا ہے کہ جب کعبے پہ مسلمان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. یہاں سے تو کیا کیا ارمانے لے کر گئے تھے کہ یہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، سب بھول گئے. ایک بات یاد رکھ لینا، آئندہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے کہ اللہ میں زندگی میں جو بھی دعائیں مانگوں وہ قبول کر لیتا ہوں، جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول کر لیتا ہوں. فرمایا کہ حج تمام ماضی کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ وہاں سے قیوم ولدت امی، جس نے وہاں پر حج کا احرام باندھنے کے بعد فسق نہیں کیا، ریفت نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، وہ ایسا ہے قیوم ولدت امی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا ایک مقام اور حاصل ہوا. حدیث میں آتا ہے من جاءنی للحج ولم یزرنی فقد جفانی، جو شخص حج کے لیے آیا اور مگر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی زیارت نہیں کری، وہ سرکار فرماتے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کری، فقط جفان. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. بہت برسوں سے ارادہ تھا کہ جانے والے حاجیوں کو بھی ایک وقت کی روٹی کھلا کر رخصت کیا جائے. ارمان تھا، لیکن وہ ارمان ہی کیا جو پورے ہو جائے. اللہ جس کو چاہے وہ کرتا ہے. یہ بھی ایک ارمان تھا کہ جو حاجی آتے ہیں ان کو کم از کم استقبالیہ دے دیا جائے. اب کیسے ہماری بچوں نے ہمت کری. اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے بھائی مولی زبیر، یہ بھتیجے فیض احمد، میرے بچے عبدالصمد کو، ہمارے حافظ قدیر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے عزم کیا بیڑا اٹھایا کہ جتنے بھی علاقے کے اس سال حاجی حج کے لیے گئے تھے ان سب کو یہاں چھوڑا جائے. کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، شاید ابھی تک کسی مولوی نے نہیں بتائی ہو. لوگ عام طور پر یہ سنا ہے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو جب تک اپنے گھر نہ آ جائے اس کی ہر دعا قبول ہو. لیکن ایسی بھی مجھے میرے بزرگوں سے ایک روایت ملی ہے جو صوفیہ کے یہاں بہت مضبوط روایت ہے کہ سفر اور بعض روایت میں ربیع الاول کے مہینے تک حاجی ہی رہتا ہے. اب سفر کا مہینہ آئے گا، جس دن سے آپ نے حج کا ارادہ کیا تھا اس سے پہلے تک جو بھی آپ خرچ کر رہے تھے اچھا یا برا، آپ کو ایک ایک پائی کا خدا کیا جواب دیتا. لیکن جس دن آپ نے فارم بھر دیا اور ارادہ کر لیا اور جو قبولیت آ گئی اس دن سے آپ بے حساب کتاب چل رہے ہو. جو بھی خرچ کر رہے ہو خدا کے اپنے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں. تو سفر کے مہینے تک آپ لوگ حاضر رہو. اس لیے پوری امت کی فلاح کی دعائیں مانگو. ابھی آپ حج میں ہی ہو جتنے حاضر. ہندوستان میں امن و شانتی کی دعا مانگو. اور تو بالکل ایسے علاقے میں ہے، میں کبھی کبھی مذاق میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ قیامت بھی انشاءاللہ پر کیا 50 سال بعد آئے گی. کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ موبائل نے بہت دنیا کو ایک قبیلہ، ایک کنبہ بنا دیا. 7 سالہ جلسے تھے 4 دن پہلے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم طلباء کو جمع کر کے تقریر فرمائی تو فرمایا کہ ہم قریب یہ پوری دنیا ایک محلہ بن جائے گی. تو طالب علمی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ہم سب ادھر ادھر منہ دے کے ہنس رہے، ساتھی اشارے کر رہے کہ کیا ہوا بڑے میاں کھسک گئے کیا؟ پوری دنیا ایک محلہ بن جائے گی. آج ایک گھر بن گیا. آپ دیکھو موبائل، یہاں بیٹھے ہوئے ہم اپنے لندن کے رشتہ داروں سے، مکے کے رشتہ داروں سے آپ کے حج کو ہم دیکھ رہے ہیں.
کہ آپ طواف کر رہے ہیں، پوری دنیا قبیلہ بن گئی، ایک محلہ بن گیا. یہ اللہ کے فضلوں میں سے فضل ہے کہ اس نے آپ کو بلایا. میں پھر آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان بچوں نے یہ طے کیا کہ آپ حضرات کو اس وقت بلایا جائے اور یہ آپ لوگ یہ دعا کریں گے. ہاں تو میں کہنا امت کے لیے دعا کرو. اس وقت جو حالات ہندوستان میں خصوصاً ہم پر بیت رہے ہیں وہ فلسطین سے کسی طرح کم نہیں. وہاں پر بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، جبکہ پورا عرب مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن کوئی ان کی پکار پر، ان یتیموں کی، ان قتل اور معصوموں کی پکار پر کوئی لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے. سب اپنے اپنے حالات میں مست ہیں. یہی ہمارے یہاں کی عادت ہے. ہم پر ایک بزدلی اور ہراس چھایا ہوا ہے. کہہ رہے وہ تو یو پی میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ہوگا جب دیکھیں گے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک ٹکڑوں میں بانٹ دیں کہ یو پی والوں کو نپٹائے. پھر آج وہ کل ہماری بات. آج وہاں مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کل یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. میں ابھی آپ اکثر آنے سے پہلے جب عقل یہ تھی تو میں نے ایک بات کہی کہ اسلام نے جتنا ایکتا اور اتحاد پر زور دیا ہے، دن میں 5 وقت تمہیں ایک کیا گیا. 5 وقت ایک امام کے پیچھے 2 امام نہیں. کتنے بڑے علامہ ہو جائیں لیکن جو امام بن گیا اس کی اقتدا کرنا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر. اگر تمہارا امام کوئی فاسق و فاجر بھی، آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا، عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، 2 آدمی آئے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، دوسرے نے آپ اس کے پیچھے سے دھپ لگایا کہ میں تیری اقتدا میں پڑھا ہوں، تمہارا امام. گاڑی ہے، پینٹ کی شرٹ پہنے ہوئے، مگر وہ امامت کر اپن کیا امامت سے ہاتھ کھینچ کے بغیر، مگر وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ فاسق و فاجر بھی تمہارا امام بن گیا، اس کی اقتدا کرو، اس کی اتباع کرو. تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی بات، لیکن وہ تمہارا امیر ہے، اطاعت امیر کرو، اپنے بڑوں کو مانو. اس لیے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ایکتا پیدا کرو اور اپنے بڑوں کی مان کر چلو. حالات بہت نامستقبل ہیں. ابھی حال ہی میں پرسوں ہی ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہے. سید زادہ تھے، آل رسول تھے، بہت بڑے عالم، 90 کے ذمہ دار رہے اپنے وقت میں. ہزاروں ان کی شاگرد دنیا میں پھیلے ہوئے. آخری عمر میں انہوں نے کچھ ایسی روایتیں سنائی جن تک ہماری نظر نہیں پہنچی. اس کی بنا پہ آج میں موبائل میں دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی. سب ان کے لیے دعا کریں نہیں کریں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا دعا کریں نہیں کریں؟ دعا ہر ایک کے لیے کرو. اگر ان سے کچھ لغزش ہوئی تھی تو اور زیادہ دعا ضرور ان کے لیے دعا کروں. وہ سید زادہ ہے، آل رسول ہے. ابھی میرا بچہ یہاں آ جائے، گاڑ میں آ کے کسی کے دھپ مار دے، کسی کو پانی پلا دے، تو اس کے دھپ کو ارے صاحب ولی صاحب کا پوتا ہے، برداشت کرے. لیکن ہر کوئی اگر آ کے وہ حرکت شروع کر دے تو برداشت ہوگی؟ تو وہ تو آل رسول ہے، وہ تو اس کی اولاد ہے جس کے لیے سرکار جمعے کا خطبہ دے رہے، وہ ممبر سے نیچے آ کے اس کو وہ نماز پیدا لا رہا ہے، اس کو سینے سے رہا ہے، کندھے پہ بٹھا دیا، گود میں لیے وہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے. وہ تو ایسے لاڈلے کی اولاد. پھر کافر کسی کو کہہ دینا آسان نہیں ہے. آپ کسی پر کفر کا فتویٰ دینے والا کون ہے کہ صاحب انہوں نے امیر معاویہ کے لیے گستاخی کی، ایک صحابی کے لیے. امیر معاویہ جانے وہ جانے، پھر وہ تو اب دنیا سے چلا گیا. مولانا آپ اس کی غلطیوں کو، حدیث میں تو آتا اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے گئے ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، انسان تھے وہ بھی، آدم ذات تھے وہ بھی، بشر تھے وہ بھی، بشر بیشر نہیں تھے.
ہو سکتا ہے کچھ ان سے غلطی ہو رہی ہم سے ہو رہی ہے ایک قطار کو، لیکن ہم کسی کو کافر کہنے والے کون؟ ہمیں کسی کے کفر و اسلام کو ناپنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ دیکھیے اگر مجمع میں آپ حفاظ تو نہیں، علماء و مفتی بھی مجھے بات چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ حضرات نے ہدایہ پڑھی ہوگی، ہدایہ کا کون سا صفحہ اختلاف سے خالی ہے؟ اتنا شدید اختلاف۔ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک سورج 2 مثل نہیں ڈھل جائے عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، لیکن امام شافعی کہہ رہے کہ نہیں، 1 مثل ڈھلنے پہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب وہ تو اثر پڑ رہا ہے، ہم اثر کا، ہمارے یہاں اثر کا وقت ہی نہیں ہوا، وقت ہی ہمارے نہیں ہوا۔ لیکن کوئی اتنے بڑے شدید ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کافر ہو گئے، آپ بے وقت نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک امام دوسرے امام کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے۔ تو علماء کا اختلاف ہے، اختلاف علماء امت کی رحمت ہوئی، اس میں ہم عوام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ علماء خود نپٹیں گے۔ ہم اختلافات بیان کرتے ہیں، یہ جماعت بری ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ ڈھمکا ایسا ہے، جن کو کلمے کے صحیح معنی معلوم نہیں، جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں، وہ اختلاف کریں۔ بالکل یہ حماقت ہے۔ ہمیں اختلاف نہیں پڑھنا، ہمیں اتحاد کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کے حج کی برکت سے اور ان کے حج کے طفیل میں، کیونکہ لاکھوں آدمی حج کو آتے ہیں اور حدیث میں آتا کوئی ایک آدھ ان میں ایسا ہو اس کے حج کی برکت سے تمام حجاج کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول۔ تو ہمارے طرف کے آپ ہمارے نمائندے بن کر گئے تھے، ہمارے علاقے کے آپ سفیر تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم سب کے لیے یقیناً آپ نے مانگا ہوگا، اب ہمارے ہندوستان کے لیے اپنے مانگو، امن و شانتی مانگو، اپنے علاقے کے لیے مانگو، اپنے خاندان کے لیے مانگو، اپنی اولادوں کے لیے مانگو۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، لیکن اب کھانے کا وقت ہو گیا، آپ لوگ کریں۔ کھانے کے لیے ولی صاحب نے بلایا تھا اور تقریر شروع کر دی۔ صرف یہ تو آپ کے استقبال میں نے چند باتیں کہی، تقریر اس وقت میرا کوئی مقصد نہیں، بیمار بھی ہوں تقریر کا منہ ہے۔ آخر میں پھر آپ سب کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں، جو حج کے لیے تشریف لے گئے اس سال بھی اور ماضی میں بھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں یہ توفیق دے کہ یہاں سے اجتماعی سب کو الوداعیہ بھی دیا جائے اور اجتماعی سب کا آئندہ بھی یہ بچے اسی طرح استقبال کریں۔ یہ کہ انہوں نے ایک نئی عید ڈالی، اللہ ان کو ہمت و طاقت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میری طرف سے پھر ایک بار تمام مدرسے والوں کی طرف سے، ہمارے مدرسے کی شورا کی طرف سے، علاقے کے ذمہ داروں کی طرف سے دینی مبارکباد قبول فرمائے۔ آپ نے ایسی جگہ بھیجا، جو شخص حاجی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں، حدیث میں آتا ہے وہ نہیں تو اس کی اولادیں حج کو جاتی، کہ یہ مقام بغیر حج کے مل جاتا؟ ابھی جیسا بچے نے کہا، آپ ابھی تک محمد خاں تھے، حنیف خاں تھے، موسم خاں تھے، محسن خاں تھے، آج سے کیا ہوگا؟ حاجی محسن۔ جس طریقے سے کل تک ایک بچہ عبدالرحمن عبدالرحیم تھا، لیکن اللہ کا کلام جیسے اس نے حفظ کیا، اللہ نے اس کو اپنا نام دے کر اس کو کہہ دیا اب حافظ کہو۔ حافظ جی کہہ کہ اللہ نے آپ کو لقب دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور جو وہاں سے اللہ سے وعدے کر کے آئے ہو ان وعدوں کو بھلانا مت۔ ایسا نہ ہو جیسا میرا خود کا مشاہدہ ہے، ایک صاحب بڑے رو رہے، کعبۃ اللہ کا وہ پکڑے ہوئے، ملتزم سے چمٹ کے دروازے اور کثرت کے بیچ کا حصہ۔ میں نے کہا یار چلو اس کی دعا پہ آمین کہوں۔ بڑی زوروں کی دعائیں مانگ رہا ہے، تو کچھ کو اردو جیسی لگ رہی تھی مجھے، تو میں اور 4 آدمی کو ہٹا اس کے قریب پہنچ گیا، تو معاف کیجیے گا، صاحب دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ کسٹم والوں کو اندھا کر دینا، 50 گھڑیاں لے لی، وہ داماد نہیں مان دیا تھا، کیا کروں؟ تو وہیں سے اللہ میاں سے مذاق شروع ہو گیا ہمارا کہ کسٹم والوں کو اندھا کر دے۔ ارے تم تو دنیا کو آنکھیں دلوانے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ سب کو اندر کی بینائی عطا فرما کہ تیرے دیدار کرے اور تیرے نور کو پہچانے اور تیرے گھر کو پہچانے اور اس گھر کی برکت کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جو حاجیوں کے علاوہ بھی ہمارے خصوصی محبت کرنے والے تشریف لائے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے سب کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بہتر کی ہوتا کہ آپ حاجیوں میں سے کوئی دعا کرتا، لیکن میں اللہ کے فضل میں آپ اس پر آمین کہیں گے کہ یہ بھی آپ کی دعا ہو. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اپنے در پر جو تو نے ہمیں منتخب کر کے بلایا اس بلانے کو قبول فرما لے. وہاں پر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، وہاں والوں کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، یا اللہ تو تو اتنا بے نیاز ہے کہ ایک صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے، مجھے کھٹا لگ رہا ہے، تو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، جب ہمارے محبوب کے شہر کا دہی تمہیں کھٹا لگ رہا ہے تو جہاں کا اچھا ہو چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. یا اللہ ہمیں ان میں نہ بنا، ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنے اعمال سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم جو وعدے کر کے آئے ہیں ان میں ہمیں پورا اتار دے، ہم آئندہ سے پوری ان باتوں کی پابندی کریں جس کا پھر سے وعدہ کر کے آئے تھے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بہت سے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو تیری محبت میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساتھیوں سے قرض لے کے چلے گئے. اے مولا تو ہر ایک کے قرض کو اتارنے والا ہے، ان کی اس قرضوں کو بھی ادا کروا دینا. یا اللہ اس قرض میں بھی برکت عطا فرمانا. تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ حج کے بعد حج کرو، اگر تمہارے مالی حالات خراب ہیں وہ صحیح ہو جائیں، درست ہو جائیں گے. حج کی برکت. اے مولا تیرے نبی کے نائبین تو کہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حج صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے. نہیں، جب حج کے حالات بن جائیں، اتنا ہو جائے کہ وہاں جا سکتے ہو، آ سکتے ہو اور گھر والوں کی اخراجات کی کفالت کر سکتے ہو تو فوراً آپ پہ حج فرض ہو گیا. اگر آپ نے حج نہیں ادا کیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں بار بار اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دے، سعادت دے، طاقت دے، قرضوں کو ادا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاک روزی عطا فرما دے. ہمارے وہ ساتھی یا اللہ جو جیلوں میں جا جائے چھوڑ دیے گئے ہیں، ان پر کوئی جرم نہیں ہے، صرف داڑھی اور ٹوپی اور اسلام اور کلمہ ان پر جرم ہے. یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اگر ان کی قسمتوں سے تو نے توبہ اٹھا لی ہے، یا اللہ ان کی قسمتوں سے تو نے ظلم نہ کرنا اٹھا لیا ہے، یا اللہ ایسوں سے اس زمین کو پاک فرما دے. یا اللہ فلسطین کے شہیدوں کی بھی مغفرت فرما، اور یوپی میں اور جہاں جہاں مسلمانوں کو اسلام کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں. یا اللہ ان تمام کو اپنی حفاظت میں لیتے ہوئے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اپنے یہاں بہترین جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ آج یوپی کے مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، یہ ظالم یہاں پر بھی یہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ان سے تو بدلہ دے لے، ان کو اندھا کر دے کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کی حفاظت فرما، ہماری مظلومین کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ان مدرسے والوں کو، تبلیغ میں لگنے والوں کو، یا اللہ خانقاہوں میں لگنے والوں کو، یا اللہ ہر شریر کے شر سے، فتین کے فتنے سے، حاسد کے حسد سے، منافق کے نفاق سے، یاوگو کی یاوگوئی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، ان سب کی حرشت جیسی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم.